اچھا حضرت صاحب آپ میری بات کا جواب دیجئے گا، آپ کے گھر میں صندوق ہیں، الماریاں ہیں، ان میں گندے کپڑے رکھتے ہو صاف رکھتے ہو؟ گندے کیوں نہیں رکھتے؟ ایک سوال ہے نا بھائی، صندوق ہے، گندا کپڑا کیوں نہیں رکھتے؟ بھائی اس کا صاف جواب ہے حافظ جی، صندوق بنایا ہی پاک کپڑوں کے لیے گیا ہے، نہ پاک کپڑوں کے لیے باسکٹ رکھی ہے۔ اور میں نے کہا جب تو صندوق بناتا ہے پاک کپڑوں کے لیے، نہ پاک نہیں اس میں رکھتا، رب نے بھی جنت پاک لوگوں کے لیے بنائی ہے، نہ پاکوں کے لیے دوزخ بنائی ہے۔ آج پتہ نہیں کس طرح سی باتیں میدان محشر میں ہم سر اٹھا کے چلیں گے، مجھے سمجھ نہیں چل رہی ہے۔ جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے جڑ جائیں گے، زمین لپیٹ دی جائے گی، دوزخ دہکائی جائے گی، پھر پتہ چلے گا کہ پسینہ دوزخ کو آتا ہے یا تجھے آتا ہے۔ مذاق بنایا ہوا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارک سے آنسو جاری ہو گئے، عرض کرنے لگے مالک مولا، میرے امتی تو گناہ کریں گے، ان کا باطن ناپاک ہو جائے گا، وہ دوزخ میں جلیں گے، میں ان کو جلتا کیسے دیکھوں گا، کرم نوازی کر دے۔ رب تعالیٰ نے شاہ فرمایا میرے محبوب یہ 5 نمازوں کا تحفہ لے جا۔ کتنی نمازوں کا؟ یا اللہ اس سے کیا ہوگا؟ فرمایا جس طرح کسی کے گھر کے سامنے نہر جاری ہو، دن میں 5 مرتبہ غسل کرے، اس کے بدن پر میل نہیں رہے گا۔ فرمایا تیرا امتی 5 نمازیں پڑھے گا، اس کے باطن میں گناہوں کی میل نہیں رہ دوں گا، جنت کا حقدار بنا دوں گا۔ آج ہمارے دلوں سے خوف خدا نکال دیا گیا۔ میں جو حدیث پیش کرنے لگا ہوں، میرے سروں کے تاج موجود ہیں، اگر میں غلط ہوں گا تو میری اصلاح کریں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان قطعی جنتی ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان جنتیوں میں دوزخ کا ذکر کیا کہ نہیں کیا؟ بولو تو صحیح عرض اللہ۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان دوزخ کا ذکر فرماتے اور صحابہ کرام اس طرح چیخے مار مار کے روتے تھے کہ کسی کی آواز کان میں پڑی سنی نہیں جاتی تھی۔ آج ہم نے وہ دوزخ والا چیپٹر ہی کلوز کر دیا۔ کیوں؟ ہم نے قرآن کو چھوڑا ہے، ہم نے جنت والی آیتیں نکال کے لوگوں کے سامنے پیش کی، دوزخ والی آیتیں ہم نے سنائی نہیں ہیں۔ اب بھائی دیکھو میری بات سنو، میرا یہ حسن ظن ہے آپ جتنے بھی بیٹھے ہو ان میں اکثریت پڑھے لکھے ہوں گے۔ جب آپ امتحان گاہ میں بیٹھتے ہو، اگر پہلا سوال صحیح ہو جائے اگلے مشکل بھی ہوں تو آسان ہو جاتے ہیں، ایسا ہی ہے نا جی؟ اور اگر پہلے میں ہی اٹک جائے اگلے آتے بھی ہوں تو بھول جاتے ہیں، ایسا ہی ہے نا جی؟ میں اگر گیس لگوا دوں کہ بھائی یہ سوال آ رہے ہیں، آپ بے شک تیاری نہ کریں، آپ کہیں گے حافظ ہم نے تکا لگایا، پتہ نہیں آتا بھی ہے کہ نہیں آتا، لیکن میرے آقا کا فرمان غلط ہے، تھوڑا سمجھ، سرکار کا فرمان غلط ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے روز مسلمان سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ میں غلط ہوں بھائی میری جھولی میں ڈال دوں، مسلمان سے قیامت کے روز سب سے پہلا سوال کون سا ہوگا جی؟ اتنی آواز سے بولو جن کو نہیں پتا ان کو بھی پتا چل جائے۔ تو میں ہاتھ باندھ کر عرض کروں گا کہ ہمارا پہلا سوال درست ہے؟ پہلے سوال میں ہی اللہ نہ کرے پھنس گئے، اگلے سوالوں کا کیا بنے گا؟ پھر کیا خیال ہے؟ اب میں آپ سے سوال کروں گا، ہمیں نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ ایک مرتبہ پھر بول دیں۔
اگر نمازی بننا چاہتے ہو تو نسخہ میں بتلا دوں، سارے نمازی بن جاؤ گے، لیکن ایک شرط ہے، نسخے پر نسخے کو استعمال کرنا پڑے گا۔ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں، 10,000 روپیہ ڈاکٹر کو فیس دے کے نسخہ لے آؤ، گھر میں رکھ چھوڑو، آرام آ جائے گا؟ کب آرام آئے گا؟ جب استعمال کریں گے۔ تو ڈرو نہ، میں آپ سے پیسے نہیں مانگتا، میں فی سبیل اللہ نسخہ دوں گا، اور اتنی گارنٹی دیتا ہوں، نسخہ استعمال کرو، نمازی نہ بنو، میں آپ کا مجرم، اور میرا خیال ہے مجھے پکڑنا کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے۔ کر لو گے استعمال؟ سب کی آواز نہیں آ رہی۔ وہ جی نسخہ صرف اتنا ہے، اگر یہ وجود نماز نہ پڑھے، کیا میں نے کہا جی؟ اگر یہ وجود، تھوڑا سا آواز، اگر یہ وجود، تو اس وجود کو رب کا رزق نہ کھلاؤ۔ بات بھی میں سچی کہہ رہا ہوں، جو وجود رب تعالیٰ کے آگے نہیں جھکتا، کیوں جی حضرت صاحب، کیا وہ وجود اس قابل ہے کہ اس کو رب کا رزق کھلایا جائے؟ بے روٹی سامنے رکھی، اپنے منہ میں تو نہیں جائے گی، پکڑ کے لے جاؤ گے؟ مت لے جاؤ، یہ روٹی مانگے، بولو نہیں، پہلے نماز پھر بعد روٹی۔ تو کیا خیال ہے، نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ اس نسخے پر عمل کون کون کرے گا؟ سبھی ہاتھ اونچا کھڑا کر کے بلند آواز سے انشاءاللہ کا نعرہ لگاؤ۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ یار ایمانداری سے ہم سارے نمازی بن جائے، میرا حسین کتنا خوش ہو جائے۔ یہ ہے مقصد محفل میں آنے کا، اے نہیں آئے دو چار منقبہ دا سنیا، لنگر کھادا تے مچھان اتار دیں دے، آ گئے۔ یہاں آنے کا مقصد یہ ہے، نماز کے اندر جو رب تعالیٰ سے دعا کرتے ہو، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ میں سیدھے راستے پہ چلا۔ سیدھا راستہ کون سا؟ ہمیں کیسے پتا چلے؟ رب تعالیٰ نے کرم نوازی فرمایا، میں بتلا دیتا ہوں کون سا ہے۔ صراط الذین، راستہ ان کا جن پر تیرا۔ اب محفل میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں پتہ چل جائے انعام یافتہ کس راستے پر چلتے تھے۔ جب ہمیں راستے کا پتہ چل جائے، ارے پھر گریبان میں جھانک کر دیکھو ان کا راستہ کون سا ہے اور میرا راستہ کون سا ہے۔ اگر میرا راستہ ان سے جدا ہے، آج یہاں سے اٹھو، اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے جاؤ، یہ ہے مقصد یہاں۔ نقش قدم کیا ہے؟ میں اس کی بھی تھوڑی سی تفصیل بیان کر دوں۔ حضرت صاحب، رستے ہوتے ہیں دو قسم کے، ایک ہوتا ہے پکا رستہ، ایک ہوتا ہے کچا رستہ۔ پکے راستے پر بندہ چل کے جائے تو پاؤں کے نشان، اور کچے راستے پر چل کے جائے تو پاؤں کے نشان۔ جب کچے راستے پر چل کے کوئی جائے تو اس کے قدموں کے نشان بن جاتے ہیں۔ فرمایا ان قدموں کے نشانوں پر قدم رکھ کے چلنا، اس کو کہتے ہیں نقش قدم پر چلنا۔ نقش قدم پر چلنا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا جب تم نقش قدم پر قدم رکھ کے چلتے جاؤ گے، چلتے جاؤ گے، چلتے جاؤ گے، تو ایک دن تم بھی وہیں پہنچ جاؤ گے جہاں نشانوں والا پہنچا ہوا ہوگا۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ ہمارا حال کیا ہے؟ ناراض نہ ہونا، نماز میں رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ جب سلام پھیرتے ہیں، کوئی یہودیوں کے پیچھے جا رہا ہے، کوئی نصرانیوں کے پیچھے جا رہا ہے، کسی بدماش کے پیچھے کوئی چل رہا ہے، کوئی فلم ایکٹر کے پیچھے جا رہا ہے، کوئی کرکٹر کے پیچھے چل رہا ہے،